نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بزرگان محترم، موضوع یہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں نے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر پہلی ہجرت جو کی وہ حبشہ کی طرف کی۔ مشرکین مکہ نے بھی اپنے دو آدمیوں کو بھیجا تاکہ شاہ حبشہ سے بات کر کے ان کو واپس مکہ مکرمہ لایا جائے۔ اب یہ جو قصہ ہے، یہ جو واقعہ ہے، مجھے صرف برائے قصہ اور برائے واقعہ نہیں سنانا ہے۔ اس قصے کے اندر سے مجھے اور آپ کو کیا سبق حاصل ہو سکتے ہیں اس پر کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ اس قصے سے اللہ تعالی کی ایک عظیم نعمت، اس کا بھی مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے۔ آج کی مجلس میں اسی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ تعالی کی وہ نعمت کیا ہے، تو پہلے اسے آپ منظوم سنیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہوتی کچھ ایسی بھی تقریر ہے، ہوتی کچھ ایسی بھی تقریر ہے، بدل دیتی جو قوم کی تقدیر ہے۔ ہوتی کچھ ایسی بھی تقریر ہے، بدل دیتی جو قوم کی تقدیر ہے۔ جعفر طیار نے ایک ایسی ہی تقریر کی تھی۔ جعفر طیار نے ایک ایسی ہی تقریر کی جس سے نجاشی کی جعفر طیار نے کی ایک ایسی ہی تقریر تھی۔ جعفر طیار نے کی ایک ایسی ہی تقریر تھی جس سے نجاشی کی حالت ہو گئی تبدیل تھی۔ جعفر کی تقریر کام کر گئی، جعفر کی تقریر کام کر گئی، دشمن کی ہر چال کو ناکام کر گئی۔ بیکار دشمن کی ہر دلیل ہوئی، بیکار دشمن کی ہر دلیل ہوئی، اور سب کے سامنے خوب تذلیل ہوئی۔ یعنی وہ شرمندہ ہوئے، ذلیل ہوئے سب کے سامنے۔ دشمن کو خالی ہاتھ جانا پڑا، دشمن کو خالی ہاتھ جانا پڑا، جیسے گئے تھے ویسے ہی
آنا پڑا، جیسے گئے تھے ویسے ہی آنا پڑا، مسلمان کو شاہ حبشہ نے پناہ دی، مسلمان کو شاہ حبشہ نے پناہ دی اور عزت ان کو بے پناہ دی۔ جعفر کی تقریر کا یہ بھی کمال تھا، جعفر کی تقریر کا یہ بھی کمال تھا کہ اس کا ہر جملہ با کمال تھا، جعفر کی تقریر کا یہ بھی کمال تھا کہ اس کا ہر جملہ با کمال تھا۔ اور آخری مصرع ہے، سلام عمدہ خطابت خدائی ہدیہ ہے، سلام عمدہ خطابت خدائی ہدیہ ہے، تقریر بھی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے، تقریر بھی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے مجھے اللہ تعالی کی کس نعمت کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہوا مجھ پر اور آپ پر کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ میر تقی میر نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، میں خاک ناچیز تھا مجھے انسان کیا، میں خاک ناچیز تھا یعنی مٹی تھی، کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا بنایا؟ انسان بنایا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا سب سے پہلے ہم پر یہ احسان ہوا۔ دوسرا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا مجھ پر اور آپ پر کہ مجھے اور آپ کو قوت گویائی بخشی، یعنی بولنے کی طاقت دی اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو، ورنہ یہ نعمت جانوروں کو میسر نہیں ہے۔ دنیا میں کتنی ساری اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، سوائے انسان کے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کسی کو نہیں دی۔ اسی لیے مناطقہ درجہ عالمیت میں یہاں تو شاید نہیں ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں منطق کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ تو مناطقہ انسان کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے حیوان ناطق۔ انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حیوان ناطق۔ اور انسان کے علاوہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان کے لیے لفظ مستعمل ہوتا ہے حیوان۔ حیوان یعنی جانور۔ حیوان کا کیا معنی؟ جانور۔ حیوان کہتے ہیں جو ذی روح ہو، یعنی جس کے اندر کیا ہو؟ روح ہو۔ ہر ذی روح کو حیوان کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، انسانیت سے بھی باہر نکل جاتا ہے، یعنی مسلمانیت چھوڑے انسانیت سے بھی باہر نکل کر کام اور بات کرتا ہے، اس موقع پر لوگ ایک لفظ، ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ بالکل حیوان چھے، بولتے ہیں نا کہ بالکل حیوان چھے، حیوانیت پر اتری گیلو چھے، یعنی جانور۔ یہ جانور فارسی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہی اللہ کا احسان، انسان کو بھی حیوان کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ انسان بھی ذی روح مخلوق ہے، میرے اندر بھی روح ہے، آپ کے اندر بھی روح ہے، جانوروں کے اندر بھی روح ہے، یہ تمام حیوان ہے۔ لیکن جب انسان کی باری آئی اس کے ساتھ ایک لفظ بعد میں بڑھایا گیا، حیوان ناطق۔ کیا بولتے ہیں؟ حیوان
ناطق نون الف توئیں اور بڑا قاف. یہاں بھی رحمت. آج یہ انشاءاللہ خطبہ اور جمعہ جو ہے وہ پڑھائے. پچھلی جو میری باری تھی اس وقت ہمارے مولانا صدیق اسوات نے پڑھائی تھی. تو یہ نئے نئے ہمارے فضلاء ہیں، ان کو موقع دینا چاہیے تاکہ ہمت آئے، حوصلہ بڑھے. اور آپ بھی کنجوسی نہ کریں. آپ کو بھی پسند آئے تو 2 جملے بول دے، اس میں یہ لکشمی بائی خرچ نہیں ہوتی، سمجھ آیا نا. لیکن اس میں بھی بخیل کہ بچوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے جو کوئی وہ اچھا کام کرے. خیر، حیوان ناطق یعنی بولنے والی مخلوق. علماء لکھتے ہیں کہ نطق یہ انسان کے امتیازات میں سے ہے، انسان کے خواص میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت انسان کے علاوہ کسی کو نہیں دی. اچھا، وہ انسان میں بھی بعض گونگے ہوتے ہیں، قوت گویائی سے بیچارے محروم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوا، ہم سب ماشاءاللہ بولتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. قوت گویائی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بخشی ہے، ورنہ انسان دراصل گونگا پیدا ہوتا ہے. ہاں، اسی لیے کچھ سال بچے کی عمر ہو جاتی ہے، وہ بولنا شروع نہ کرے تو لوگ کہاں لے جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں کہ بھئی میرا بچہ ڈاکٹر صاحب بولتا کیوں نہیں؟ اس عمر میں تو عام طور پہ بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے. ایک شاعر گزرے ہیں معراج فیض آبادی. انہوں نے اسی بات کو اپنے انداز میں کہا ہے کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا. اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق کے سفر بھی دینا. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق کے سفر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی میں تو گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی میں تو گونگا تھا، اب جو میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. اللہ اکبر، آمین. اب جو میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. اب اگلا جو مصرع ہے وہ ہمارے موضوع سے تعلق نہیں ہے، وہ تو بات ختم ہو گئی جو بات مجھے کہنی ہے. لیکن آج کل نہ کاؤنسل گھر دے رہی ہے، فلیٹ دے رہی ہے، نہ ہاؤسنگ دے رہی ہے، اور پرائیویٹ کتنا مہنگا ہے آپ جانتے ہیں. تو شاعر نے یہ دعا بھی کی ہے ہماری آنے والی نسل، آپ بھی جو ہیں آمین کہہ دے. جو شاعر نے اللہ سے مانگا ہے کہ بھئی ان کے حق میں ویسا ہی ہو، ورنہ اب آج کل آپ جانتے ہیں کتنا مشکل ہو رہا ہے. نیا نکاح ہو رہا ہے، اب تو ایک شرط لوگ رکھتے ہیں کہ ہماری પોઈરીની શાદી ત્યારે જ કરાવું જ્યારે તમારા પોઈરા પાસે અલગથી કોઈ રહેવા માટે ફ્લેટ હોય. જો એ તો પોતાનો હોય કે કાઉન્સિલનો હોય, નહીં તો એટલો પગાર હોવું જોઈએ ભાઈ અબ્દુલ્લાહ કે પ્રાઇવેટમાં તમે એને રાખી શકો. تو وہ کہتے ہیں میں تو خانہ بدوشی میں بھی خوش ہوں لیکن، میں تو خانہ بدوشی میں بھی خوش ہوں لیکن، یعنی میرے پاس تو مکان نہیں ہے، کبھی اس فلیٹ میں کبھی اس فلیٹ میں، کبھی یہاں پر کبھی وہاں پر، تو یا یہ کہ چھت ہی نہیں. میں تو خانہ بدوشی میں بھی خوش ہوں لیکن اگلی نسلیں تو نہ بھٹکے انہیں گھر بھی دینا. آمین. اگلی نسلیں تو نہ بھٹکے انہیں گھر بھی دینا. بہرحال اللہ رب العزت نے دوسرا انعام مجھ پر اور آپ پر یہ کیا کہ ہمیں قوت گویائی بخشی. اب اس میں تیسری نعمت جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا، کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، جیسے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بولنے کا، بات کو رکھنے کا، بیان کرنے کا، تقریر کرنے کا، وعظ کرنے کا، دین کے پیغام کو پہنچانے کا ایک خاص ملکہ عطا فرماتے ہیں. اسے آپ تقریر کہہ لیں، اسے آپ بیان کہہ لیں، اسے آپ وعظ کہہ لیں،
جو بھی آپ نام دینا چاہے وہ دے، یہاں ایک بات یاد رکھے، ذہن صاف کرے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بعض لوگ جو دعوت و تبلیغ کے کام میں لگتے ہیں، منبر پر سے یا مسجد میں سے یوں بیان کرتے ہیں کہ تقریر اور بیان مقصود نہیں ہے، یوں بیان کرتے ہیں کہ تقریر، واعظ اور بیان مقصود نہیں ہے۔ کیا مقصود ہے اصل، وہ بعد میں جو بھی بولتے ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ تقریر مقصود نہیں ہے، بیان مقصود نہیں ہے، واعظ مقصود نہیں ہے، یہ دین کی نا سمجھی کی علامت ہے۔ دین کو سمجھا ہی نہیں، شریعت کو سمجھا ہی نہیں۔ تقریر قرآن کریم کہتا ہے تبلیغ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جو جماعت ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء جو آئے، مختلف القاب سے ان کو نوازا گیا، ان میں ایک پیغمبر گزرے ہیں حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا لقب ہے خطیب الانبیاء۔ کیا لقب ہے؟ خطیب الانبیاء۔ اچھا، دعوت و تبلیغ کے اس کام میں بڑوں نے یہ بات کہی ہے، لیکن اس کا مقصد وہ نہیں ہے جس مقصد سے بعض لوگ، سب نہیں، کچھ بیچارے نئے نئے ہوتے ہیں یا کچھ اور جو کہہ دیتے ہیں۔ اصل یہ بات تو کہی گئی کہ تقریر مقصود نہیں، بیان مقصود نہیں، مطلب یہ کہ اس میں عوام کا جھمگٹا ہوگا، ہر ایک اس میں لگے گا، اسے گفتگو کا موقع دیا جائے گا، بات چیت کرنے کا۔ تو کہیں کوئی اچھی گفتگو کرتا ہو، اچھا بیان کرتا ہو، آپس میں کمپٹیشن نہ ہو جائے، مقابلہ نہ ہو جائے، مقابلے بازی نہ ہو جائے، اس لیے ہمارے بڑوں نے یہ بات کہی۔ اور اعلان میں بھی آپ دیکھنا، دعوت و تبلیغ کے اندر جو اعلان ہوتا ہے، غور کرو، یوں نہیں کہا جاتا کہ بیان ہوگا، کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، دین کی بات ہوگی۔ بیان کا لفظ اس سے بھی منع کیا، تقریر کا لفظ اعلان میں اس سے بھی منع کیا۔ کیوں؟ اس کام کا اپنا ایک انداز ہے، اس کام کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں۔ میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں جو حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، یہ صرف اور صرف دعوت و تبلیغ کے کام کی برکت ہے۔ میرے خالو سلیمان پٹیل جو کفلتا کے رہنے والے تھے، مرحوم ہو گئے، اللہ مرحوم کو غریق کے رحمت کرے۔ چونکہ میں اپنے گھر میں سب سے بڑا ہوں، تو ہمارے یہاں اب بھی رواج ہے، پہلے بھی رواج تھا کہ پہلی سواوڑ کہاں تھا شوکت بھائی؟ ننیال میں تھا، ہے نا؟ تو میری وہاں ہوئی ہے، اور میرے نانا کے ساتھ میرے خالو رہتے تھے، تو میرے نانا نے اڈاپٹ کر لیا، یعنی کہنے کے لیے، تو بہرحال کہ یہی رہنا ہے۔ میں اور میری 2 بہن، ہم 3 بھائی بہن وہاں بڑے ہوئے ہیں، اور میرے خالو برسوں سے تبلیغ میں لگے تھے، ہر جمعرات کو مرکز جانا، ہر مہینے میں 3 دن لگانا، 2.5 گھنٹہ، جو بھی ترتیب ہے ان کی روزانہ کی تھی۔ مغرب کے بعد، کھانے کے بعد روزانہ کا معمول تھا ہمارے گھر کے اندر، یعنی خالو کے گھر میں، کہ پہلے سبق یاد کرنے کا جو مدرسے میں سنانا ہے، اور اس کے بعد چھٹی نہیں، یہ فضائل کی تعلیم۔ اور فضائل کی تعلیم میں ہر ایک سے کہا جاتا کہ ابھی کتاب نہیں پڑھنی ہے، شروع میں روزانہ یہ ہم سے بلواتے تھے کہ کیا کہتے ہو، بزرگان دین نے چند باتیں بتائی ہیں جن پر عمل کرنے سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ روزانہ جو ہے برسوں میں نے بولا ہے، تو اس لیے یاد رکھو، دعوت و تبلیغ کی اہمیت سے انکار نہیں، اس کے کام سے انکار نہیں، لیکن شریعت کی نہج سے ہٹ کر کوئی عالم بات کرے وہ بھی غلط ہے، کوئی مفتی صاحب بات کرے وہ بھی غلط ہے، کوئی دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا آدمی بات کرے وہ بھی غلط ہے، کوئی شیخ بات کرے وہ بھی غلط ہے۔ ہمارے یہاں شخصیت مقدم نہیں ہے بلکہ دین مقدم ہے۔ جو بھی بڑے سے بڑا ہوگا ہم اس کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اس پہ کھل کر تنقید کریں گے، ادب سے جو ہے وہ کریں گے۔ تو یہ کہنا
کہ تقریر مقصود نہیں، بیان مقصود نہیں، واعظ مقصود نہیں، یہ سراسر دین سے ناواقفیت کی علامت ہے۔ میں قرآن کریم سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے، صحابہ کرام کی مبارک زندگی سے میں آپ کو ایک ایک مثال، زیادہ نہیں، انشاءاللہ جب آگے موقع ملا آپ کی خدمت میں رکھوں گا، جس سے اندازہ ہوگا شریعت میں تقریر، واعظ، بیان یہ مقصود ہے، اور تقریر تبلیغ کا اہم ذریعہ ہے۔ جو واقعہ میں آپ کو نجاشی کا، شاہ حبشہ کا سنا رہا ہوں، آپ نے سن لیا پچھلی مجلس میں، ان کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ جو بنا ہے وہ جعفر طیار کی تقریر تھی، ہے نا؟ وہ تقریر سن کر ہی جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے دین کی بات صحیح اصول پر، صحیح طریق پر، جس طریق پر بیان کرنی چاہیے وہ بیان کرنے کی جو ہے توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھے جتنا ہم سنت کے مطابق گفتگو رکھیں گے، اپنا کام کا انداز رکھیں گے، اتنی ہی جلدی اللہ کی اس کام میں برکت ہوگی، ورنہ وہ کام برکت سے خالی رہے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ۔ بھئی آج پہلا ہفتہ ہے، جو چندہ ہوگا مسجد میں وہ یوتھ پروگرام ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کے لیے ہوگا۔